ہمارے پڑوس کی لڑکیاں آج بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، مرتد ہو رہی ہیں. یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کو سدھارا کیسے جائے، معاشرے میں دن بدن برائیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کنٹرول کیسے کیا جائے. یہ بھی بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ اصلاح معاشرہ کی اتنی ساری کوششوں کے باوجود معاشرے میں برائیاں کم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ برائیاں اپنے نئے نئے روپ میں اور نئے نئے انداز میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جن چیزوں کا تصور مبارک پور اور بنارس جیسے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں نہیں تھا، جن برائیوں کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ دلی اور ممبئی اور کلکتہ جیسے میٹرو سٹیز میں ہوتی تھی، اب وہ برائیاں اور وہ خرابیاں آج ہمارے علاقوں، ہمارے گھروں اور خاندانوں تک پہنچ چکی. ہمارے پڑوس کی لڑکیاں آج بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، مرتد ہو رہی ہیں. یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے. بارش ہوتی ہے، ہماری چھتوں پہ اگر پانی کہیں مرتا ہے اور چھت ٹپکنے لگتی ہے تو ہم جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کہاں پانی کہاں مر رہا ہے. اگر ہم نے اس مرتے ہوئے پانی کے بارے میں فکر نہیں کی تو ایک دن ایسا آئے گا عمارت گر جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، سماج اور معاشرے میں پرپنے والی ان برائیوں کو اگر ہم نے کیئر نہیں کیا، ان پر توجہ نہیں دی، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی تو دینداری کی بنیادیں گر جائیں گی. سماج کہاں پہنچے گا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. بے حیائی، بدتمیزی، حرام خوری، نشہ خوری، بے پردگی، ان تمام معاملات میں ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے میرے پیارے ساتھ. سماج میں پائی جانے والی ان تمام برائیوں کو اگر ایک لائن میں اور ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ ان کا سبب کیا ہے، قرآن کریم ہمیں جواب دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو، تم جہاں پر بھی کوئی فساد دیکھ رہے ہو، بگاڑ دیکھ رہے ہو، خرابیاں دیکھ رہے ہو، وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. دنیا میں جہاں پر بھی تم کوئی فساد اور بگاڑ دیکھ رہے ہو، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا، ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے 28ویں پارے میں تمام اہل ایمان کو ایک حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں ہم اور آپ اپنے بچوں کو جلتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتے. ابھی احمد آباد کے اندر جو پلین کریش ہوا، اس حادثے کی تصویروں کو دیکھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حادثے کے پہلے کی تصویروں کو دیکھیے، ہنستے مسکراتے بچے، پوری فیملی، پورا پریوار، بیوی، شوہر، بچے احمد آباد سے لندن جا رہے ہیں. ظاہر ہے فلائٹ کا سفر وہی انسان کرتا ہے جو تھوڑا پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے. غریب آدمی تھوڑی کرتا ہے فلائٹ کا سفر. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے، این آر آئی لوگ تھے، لندن میں کام کرنے والے، وہاں کاروبار کرنے والے لوگ تھے. ان کی موت لکھی تھی تو کیسی لکھی تھی میرے ساتھ. فلائٹ میں جو فیول ہوتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے خطرناک، ایک عام پیٹرول سے جو آگ لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک فلائٹ میں جو فیول ہوتا ہے، اس کو ATF بولتے ہیں، ایویشن ٹربائن فیول. بہت خطرناک اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے. اسی لیے جب فلائٹ کریش ہوتی ہے، پلین کریش ہوتا ہے، تو کسی کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا ہے.
کیونکہ وہ جو فیول ہوتا ہے وہ بہت خطرناک آگ تیار کرتا ہے. جل کر کے خاک ہو گئے لوگ، بدن کے ٹکڑے نہیں مل رہے. لوگ کھڑے ہیں اپنے لائن میں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کہ پتہ لگ جائے کہ میرے بچے کی لاش، میرے گھر والوں کی لاش کا کوئی ٹکڑا مجھے مل جائے. اللہ، یہ موت تھی میرے پیارے ساتھی. اور اس میں پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو بیچارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور ہاسٹل میں کھانا کھا رہے تھے. بھائی فلائٹ میں سفر کرنے والا تو چلو اس کی موت اس کو کھینچ کے لے کے گئی، لیکن وہ جو اس ہاسٹل کے اندر کھانا کھا رہے تھے ان کی موت تو ان کی اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے لکھی تھی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرو گے، کب مرو گے نہیں جانتے. اے گانے بجانے میں مست لوگوں، اے حرام کاموں میں ملوث انسانوں، تم نہیں جانتے تمہاری موت کہاں لکھی ہے، کس حال میں تمہاری موت لکھی ہے. دنیا کی آگ میں انسان جل جائے، اس کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے قابل نہیں بچتی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے سب سے بڑا کام. بچوں کے لیے زمین خرید دی، جائیداد خرید دی، دولت بنا دی، پراپرٹی بنا دی، تو کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ ہے، کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت بنا کے جائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا. دونوں جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے. بستی والے بڑے کنجوس تھے، بخیل تھے، علماء کی قدر نہیں کرتے تھے. جس بستی میں علماء کی قدر نہ ہو، جس بستی میں دینداروں کی قدر نہ ہو، اس بستی کے لوگوں سے زیادہ خبیث لوگ کہیں کے نہیں ہوتے. یہ دونوں گئے، انہیں بھوک لگی تھی، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا. کھانا مانگا انہوں نے. شریعت تو یہ سکھاتی ہے، انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے، حسن اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ مہمان آئے تو اسے پوچھا نہ جائے کہ آپ کیا کھائیں گے. مہمان کے سامنے آپ کے پاس جو بہترین چیز ہے وہ لا کے رکھ دیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی طریقہ تو اپنایا تھا. فراغ الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے. فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کے رکھ دیا. تو یہ جو بستی تھی یہ بڑے کنجوس لوگ تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو مانگنے کے بعد بھی کھانا نہیں کھلایا. اب دونوں بیچارے بھوکے پیاسے، دونوں اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، خضر بھی نبی ہیں. دونوں تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، دونوں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر ایک دیوار ہے، ایک مکان کی دیوار ہے جو گرنے والی ہے. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو سیدھا کر دیا. اے گٹکا کھانے والے میرے نوجوانوں، اے کھینی کھانے والے، اے تمباکو کھانے والے میرے نوجوانوں، تمہاری باڈی کے اندر وہ طاقت کہاں سے آئے گی جو حضرت خضر کے اندر تھی؟ طاقت تو تب پیدا ہوگی جب تم غلیظ اور ناپاک چیزوں سے بچو گے. جس جسم کے اندر نشہ جائے گا، جس جسم کے اندر تمباکو جائے گا، جس جسم کے اندر شراب جائے گی، اس جسم کے اندر طاقت نہیں بچے گی. یہ خضر علیہ السلام کا بدن تھا، یہ ان کی طاقت تھی. کھڑے ہوئی اور دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے غصہ ور شخصیت تھی ان کی. غصہ آتا، جلال آتا تھا. انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو اس پر اجرت لے لینی چاہیے تھی، کچھ اس پر پیسہ لے لینا چاہیے تھا، فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام یہ سبق بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے. ہر انسان، بہت سارے لوگ اس درجے کے گھٹیا ہوتے کہ ان کے ساتھ احسان نہ کیا جائے. کہا کہ اے موسیٰ آپ کو دیوار ٹھیک کرنے کے پہلے اجرت لے لینا چاہیے تھا. تو حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اے موسیٰ وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا.
باپ بہت نیک تھا اور باپ نے مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے اندر خزانہ دبا کے رکھا تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اے موسیٰ، اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ حاصل کر لیں. اے اپنی اولاد کی فکر کرنے والوں، تم نیک بن جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہاری اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی سائنس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا، آپ کے تقوی اور دینداری کا فائدہ آپ کے بچوں کو بھی ملے گا. آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارے شر اور فتنے سے بچائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہی قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں. یہی قرآن کی آیت 16ویں پارے کی سورہ کہف کی پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں اور سلام پھیر کے اپنے معصوم چھوٹے بچے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھتا ہے. اپنے بچوں کی آخرت بنانا ہے میرے پیارے ساتھی، تو پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے اور ڈیزل سے اور کوئلے سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب یہ پتھر کی کیا خطا ہے کہ جہنم کا ایندھن اللہ تعالیٰ بنائے گا؟ میں نے کہا آپ کو یہ سوال سوجھا کیسے میرے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ پتھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے تو پتھر کی خطا کا کیا معاملہ آ گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی مشیت، اس پر ہم کون اتنے سوال اٹھانے والے؟ بعض لوگ ایسے ہی فضول قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں. پتھر کی کیا خطا ہے کہ پتھر کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنا دے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جو بہت جلدی جلنے لگتے ہیں، ان کے اندر جلنے کی چھمتا زیادہ ہوتی ہے. تو جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور گندھک کے پتھر ہوں گے، ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. میرے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنی توحید کو درست کرنا پڑے گا. دنیا کی تمام نیکیاں آپ اکٹھا کر لیں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کی توحید درست نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عقیدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے میرے پیارے ساتھی. اپنی اور اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو سب سے پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا انیائے ہے. یہ عجیب بات ہے، ہمیں شراب گناہ نظر آئے، ہمیں زنا گناہ نظر آئے، ہمیں شراب اور زنا اور ناچ گانا گناہ نظر آئے اور ہمیں شرک گناہ نظر نہ آئے تو اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں شراب و شباب کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، جہاں بے حیائی کے کام بھی ہوتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے اور خطے اور ممالک ہیں جہاں کھلے عام شرک ہو رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ سر جھکایا جا رہا ہے، اللہ کا درجہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے اور ہماری نظر میں وہ کوئی غلط کام نہیں ہے، ہم اسے ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی پاپ. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کون ہے؟ فقیہ الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے، حبر الامہ ہے.
اس امت میں قرآن کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عباس، اللہ کے نبی کے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ جب اللہ کے نبی رات میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بڑوں کی خدمت کیا کرو، علماء کی خدمت کیا کرو۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے بچے کے حق میں کوئی دعا کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لے اور آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ کسی اونچے مقام تک پہنچا دے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں دعا کی عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے سینئر لوگ تھے، ان سے زیادہ عمر دراز لوگ تھے، ان سے زیادہ نبی اکرم کے ساتھ ٹائم گزارنے والے لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا تھا وہ بہت کم کسی کو نصیب ہوا میرے پیارے ساتھ۔ یہ نبی کی دعا کی برکت تھی، یہ پیارے رسول کی دعا کی برکت تھی۔ عبداللہ ابن عباس قرآن کے عالم تھے، قرآن کے ترجمان تھے۔ وہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ 10 یا 11 سال کی ان کی عمر تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ او لوگو، اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ بہت ہلکا مسئلہ ہے تو غور کرو، اللہ کے پیارے نبی اپنے اہل بیت میں سے، اپنے گھر والوں میں سے ایک بہت اہم شخصیت کو، اپنے چچا عباس کے بیٹے کو توحید سکھا رہے ہیں۔ جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور اے میرے بچے، اے میرے پیارے بچے، اے میرے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوک، تو نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی فائدہ تجھے ملنے والا ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ 10-11 سال کے بچے کو اللہ کے نبی تقدیر کا مسئلہ سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بوڑھی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، کہتی ہیں اے اللہ تجھے میرا ہی بچہ لینا تھا۔ عمر گزر گئی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا، عمر گزر گئی، تقدیر کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے تقدیر کا عقیدہ یہی ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا رہا جائے، اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ زندگی میں حادثے بھی ہوں گے، اپنے رخصت بھی ہوں گے، گھر سے جنازے بھی اٹھیں گے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم اور تکلیف کا سامنا کس نے کیا ہے؟ نبی اکرم نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے میرے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بھاری جنازہ اولاد کا جنازہ ہوتا ہے جو والدین کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پیارے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا تھا اپنی حیات مبارکہ میں، اور بچے جتنے ہوئے، اولادیں نرینہ جتنی ہوئی، بیٹے جتنے ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ دنیا کہتی ہے صاحب فلاں کو اولاد نہیں ہے، فلاں کی نسل کیسے چلے؟